اعرابی حضور کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوا، عرض کی آقا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک گناہ کر بیٹھا ہوں، اب روزے کی حالت میں نے اپنی بیوی سے جماع کر لیا ہے، آقا اب میرے لیے کیا حکم ہے، کفارہ ادا کروں؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تو غلام رکھنے کی حیثیت رکھتا ہے تو پھر پہلا کفارے کا پہلا یہ ہے کہ تو غلام آزاد کر۔ اعرابی عرض کرنے لگا آقا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں تو خود اتنا غریب ہوں کہ غلام کی طاقت نہیں رکھتا۔ تو پھر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر 2 ماہ روزے رکھنے ہیں، متتابعین کا لفظ ہے، بغیر کسی وقفہ کے، بغیر کسی چھوڑے روزہ کے، تو نے 2 مہینے لگاتار روزے رکھنے ہیں۔ اعرابی حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا اے اللہ کے نبی 2 مہینے کی سکت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، 2 مہینے روزے نہیں رکھ سکتا۔ تو حضور نے تیسرا حکم جاری فرمایا، حضور نے فرمایا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا۔ اب ذرا توجہ کیجیے گا، حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا اے اللہ کے نبی میں تو اتنا غریب ہوں 60 مسکین کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا۔ حضور خاموش ہو گئے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک کھجوروں کے پتوں سے بنا ہوا ٹوکرا کھجور کا حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ حضور نے فرمایا این السائل، سائل کہاں ہے؟ وہ اعرابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی اے اللہ کے نبی میں حاضر ہوں۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ کھجوریں لے جا کے 60 مسکینوں کو تقسیم کر دے۔ اب یہاں دیکھیں، تھوڑا لطف لیں، تھوڑا محبت دیکھیں۔ وہ اعرابی حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا اے اللہ کے نبی مدینے کی سرزمین میں مجھ سے بڑھ کر کوئی غریب ہی نہیں ہے، بس یہ کہنا تھا۔ فضاحک النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بدت انیابہ، میرے حضور مسکرائے اور ایسے مسکرائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ داڑھی مبارک ظاہر ہو گئی، دانت مبارک سامنے نظر آنے لگے، اس طریقے سے میرے آقا مسکرائے۔ آقا حضور نے فرمایا اے اعرابی اب یہ کھجوریں لے جا اور جا کے اپنے اہل و عیال کو کھلا دے، یہ تیری طرف سے صدقہ ہو جائے گا۔ اچھا یہاں ایک بات جو عشق کے اندر بتاتی ہے، یہ عشق یہ کہتا ہے کہ جب وہ اعرابی روزہ توڑ کے آیا تھا، اچھا روزہ کس کا ہے؟ اللہ کا۔ تو حضور فرما دیتے کہ اے اعرابی اللہ سے معافی مانگ، اللہ کی بارگاہ میں جھک التجا کر، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن میرے حبیب کا اختیار بھی دیکھیں، تینوں کفارے معاف کرنے کے بعد پھر چوتھی مرتبہ کیا کیا؟ حضور نے خود اہتمام کیا، پھر اہتمام بھی کر کے دیا، پھر بھی وہ کہنے لگا اے اللہ کے نبی مجھ سے بڑھ کر تو کوئی غریب ہی نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا پھر یوں کریے، خود بھی کہا اپنے اہل و عیال کو بھی کھلا، یہ تیری طرف سے کفارہ ہو جائے۔ یہ جو چوتھی ادا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اختیار دیا ہے، یہی دراصل عشق مصطفیٰ کی لذت ہے، یہی تو عشق ہے، یہی تو محبت ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اختیار دیکھیں، روزہ توڑ کے بھی اگر کوئی آتا ہے تو حضور فرماتے ہیں پریشان کیوں ہوتا ہے؟ ہر جرم پہ کرم، ہر خطا پہ عطا، رحمت مصطفیٰ اور کیا چاہیے، نعمتیں 2 جہاں کی دے کے وہ مجھے پوچھتے ہیں بتا اور کیا چاہیے۔ ان کی ہر ادا پہ ہے جاں فدا، ان کی ہر ادا نے مزہ دیا۔